یہ جو الفاظ ہیں اگر ان الفاظ کو لکھنے کا طریقہ آپ سیکھ لیں گے، جو کہ ابھی میں بہت خوبصورت انداز میں سکھانے والا ہوں، تو آپ دوسرے بچوں کو، دوسرے لوگوں کو آپ خوش خط لکھنا سکھائیں گے کہ اردو کو خوش خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں جو پہلا لفظ ہے نا اس کو دیکھیے، بہت امپورٹنٹ لفظ ہے یہ۔ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں معراج النبی، یہ دیکھیے یہ لفظ، ابھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو مینج آپ نے کیسے کرنا ہے، اس لفظ کو کیسے آپ نے سنوار کے لکھنا ہے۔ لفظ ہے معراج النبی، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے خوش نویسی، کہ ہم کیسے خوبصورت انداز میں ایک لفظ کو لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ کوئی بھی پرسن اس کو دیکھے تو اس کو عجیب سا نہ لگے، اس کو خوبصورت انداز میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں معراج، جب میں نے کہا تھا کہ میم کے دو حصے ہیں، ایک آگے کی طرف منہ ہوتا ہے، ایک کا منہ ہے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ جب میم آئین ہم ملائیں گے، مثال کے طور پہ میم اور جیم اگر ہم ملاتے ہیں تو اس کا میم کا منہ جو ہے نا وہ آگے کی طرف ہے۔ دیکھیں اگر یہاں پہ میں میم کو واو کے ساتھ ملاتا ہوں اور نون کے ساتھ، تو دونوں جگہوں پہ میم کا منہ پیچھے کی طرف ہوگا۔ دیکھیں ادھر آگے کی طرف ہے، ادھر منہ پیچھے کی طرف ہے۔ تو ایسے ہی میم کو آئین کے ساتھ ملائیں گے تو ادھر بھی منہ اس کا پیچھے کی طرف ہی رہے گا۔ یہ دیکھیں جیسے ہم لکھتے ہیں جامع، تو یہ جامعہ، یہ منہ پیچھے کی طرف رہے گا میم اور آئین کے ساتھ۔ تو ایسے میں نے لکھا معراج، تو یہ دیکھیں آئین کیسے بنا، اس کو دیکھیے، اور یہ سلائڈ والا رہے، اور الف جب لفظ کے درمیان میں الف آئے گا تو وہ خلا میں رہے گا، لائن کو ٹچ نہیں کرے گا، اور یہ جیم کی فارمیشن اور یہ نون کی شکل، ٹھیک ہے۔ اور معراج النبی الف اور یہ نون اور بے چھوٹی ہے بی، میرا نون کا یہاں پہ شوشہ بنے گا۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شوشہ اور دندانہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی مزید میں سمجھاؤں گا۔ اب دیکھیے یہ آئین میں نے کیسے بنائی ہے بیچ میں، یہ دیکھیے یہ یہاں سے لے آیا، اسے تھوڑا سا ایسے کر دیا، اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یہاں سے 2 کی شکل کو لے آنا ہے، جیسے 2 نہیں ہوتا، یہ اگر میں ایسے کر دوں تو 2 بن جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ شکل، اور یہاں سے یہ 2، پہلے یہ شکل بڑی بنے گی، پھر اس کو آپ چھوٹی بناتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایسے جب آپ پین یا پینسل ہاتھ میں پکڑ کے اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ بہت خوبصورت انداز میں یہ لفظ لکھے جائیں گے آپ سے۔ اب دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے لفظ ایک ند، جیسے ندی ہوتا ہے، یہ دندانہ ہے اور یہ شوشہ ہے۔ دندانہ چھوٹا ہوتا ہے، شوشہ بڑا ہوتا ہے، بچے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ ایک غلطی یہ نہیں کرنی چاہیے، شوشہ بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا اب یہاں پہ نون کا جو ہے نا وہ شوشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ دیکھوں سبق، اگر میں لکھ رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بے کا شوشہ بنا ہے، کہیں پہ شوشے بنتے ہیں کہیں پہ دندانے۔ اگر میں لکھ رہا ہوں سباک، تو یہ دیکھیں یہاں پہ بے کا دندانہ بنائیے، 1 2 3 دندانے سیل کے، اور یہ بے کا دندانہ، یہ سباک میں نے لکھا جیسے ہوتا ہے نا سیاق و سباک، ٹھیک ہوگی بات۔ اب دیکھیں لفظ ہے معقولات، معقولات کا مطلب ہوتا ہے اچھی باتیں، پھر وہی میم اور یہ آئین اور یہ کاف، یہ دیکھیے میم آئین، یہ آئین کی جب پریکٹس کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معقولات، لام الف اور یہ معقولات، اچھی باتیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک لفظ ہے مخبوط الحواس، یعنی جس کے جو گھبراہٹ کا شکار ہو جو شخص، مخبوط الحواس، یہ توئے، توئے کیسے بنانا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا یہ سیب کا بیج اور یہ اوپر الف، ٹھیک ہے۔ مخبوط اب الف درمیان میں آ گیا ہے، پھر اسے خلا میں رہنا ہوگا، اور یہ سین، سین کیسے لکھا ہے، باریک دندانے ایسے، اور چھوٹا الف اور پلس اس کے ساتھ نون کی شکل، ایسے ہی جیم، یہ جیم کا ہیڈ اور اس کے ساتھ یہ نون کی شکل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے پہلے جو بیسک لیکچرز ہیں ان میں بہت اچھے انداز میں یہ چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں۔ آئین کی فارمیشن دیکھیں، یہ ہیڈ، کوئی بھی حرف ہے اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیل، یہ دیکھیں آئین کا ہیڈ ہے، یہ آئین کا ہیڈ پلس اس کے ساتھ نون کی شکل، تو یہ آئین کی فارمیشن بنے گی، مخبوط الحواس۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے لیل بنات، لام کو لام سے میں نے آپ کو جوڑنا سکھایا تھا، یہ دیکھیں لام کو لام سے جب جوڑوں گا تو یہ ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مدلل لکھتے ہیں، میم دال اور مدلل دلیل سے بھرا ہوا، یہ تو ایسے ہی لیل بنات، لام اور یہ بے کا یہاں پہ لیل بنات، بے کا شوشہ اور نون کا دندانہ، اور یہ دیکھیں لیل بنات، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے جو پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے مدرسے، ان کو لیل بنات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا آپ خیال رکھا کریں، جب بھی آپ اوپر کی طرف جا رہے ہو تو اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور جب بھی نیچے کی طرف آ رہے ہو تو یہ میم بالکل سیدھا، یہ دیکھیں یہ بھی سیدھا اور یہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے بھی سیدھا۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ ادھر ہو جائے یا یہ ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میم کو ایسے ہو جائے، یہ بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے، سیدھا نیچے کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہوگی یہاں تک یہ بات۔ اب ایک اور لفظ ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لفظ ہے شفقت، یہ دیکھیں شین اور یہ فے جب درمیان میں بنائیں گے ایسے بنائیں گے، ٹھیک ہے نا،
یہ فے ایسے بنتا ہے، سفر ہے نا. اب دیکھیں شفقت شین اور یہ فے اور یہ کاف اور تے، شفقت. ٹھیک ہے، ان کو اب ایک لفظ ہے حقیقت مثال کے طور پہ، تو آپ ان کو لائن سے ٹچ نہیں کروائیں گے. لائن سے ٹچ صرف ایک چیز ہوتی ہے جو ٹیل ہے. دیکھیں باقی چیزیں اب بچے کیا کرتے ہیں، وہ ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیے ساری چیزیں لائن سے ٹچ کروا دیتے ہیں، تو یہ ترچھا لکھا جاتا ہے. ان باتوں کا خیال رکھیے. اور ایک لفظ ہے جھنجھوڑنا. اس لفظ کو دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ لفظ بھی. جھنجھوڑنا، یہ آپ کو بھاری حرف بنانا آنا چاہیے. یہ ایک سیب کا بیج، یہ آگے دوسرا سیب کا بیج، یہ دو چشمی ہے بنی، اسی سے پھر یہ بھے بنے گا، یہ بھے پھے، اور اسی سے جھے بنے گا. یہ بھاری حروف ہیں، اور اسی سے ہی پھر بنے گا جھنجھوڑنا. جب ہم یہاں پہ لکھیں گے تو یہ چھوٹا سا اس کا ہیڈ بنے گا جھے کا. یہ جھنجھوڑنا، جھل جھوڑنا، الف بالکل سیدھا. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جیم کا ایک یہ حصہ ہوتا ہے بغیر نوک اور ایک نوک والا. ٹھیک ہے نا، نوک والا یہاں پہ مختلف میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اچھا خاصا سمجھایا ہوا ہے کہ کہاں پہ نوک والا حصہ ہوگا. جیم والے پورشن میں اگر آپ جائیں گے نا میرے چینل پہ، تو کہاں پہ بغیر نوک والا آئے گا. تو جیم کے ساتھ جب جیم کو ملاتے ہیں تو بغیر نوک والا آتا ہے، جیسے ہم جج لکھتے ہیں یا حج لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے جب سین کے ساتھ ملائیں گے تو نوک والا حصہ آتا ہے. یہ آپ وہاں سے پتہ کر لیجئے گا. میرے چینل پہ جیم والے پورشن میں جائیں گے نا تو یہ جھنجھوڑنا لفظ کو جتنا نفیس اور چھوٹا لکھیں گے اتنا آپ کا ٹائم بھی کم خرچ ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی. لفظ کو بڑا نہیں لکھنا چاہیے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں، ان کی آپ پریکٹس کریں. ہاتھ میں پینسل پکڑیں، پین پکڑیں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کے ساتھ اٹیچ رہیں. انشاءاللہ آپ کی لکھائی جتنی بھی خراب ہے میری ذمہ داری ہے کہ وہ انشاءاللہ میں ٹھیک کروا کے رہوں گا. اور ریگولر آپ ورک کیا کریں. آپ ریگولر ورک کریں گے تو بہت اچھا آپ کو لگے گا. بہت شکریہ، سلامت رہیں.